بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار مقام عطا فرما کر اسے تمام مخلوقات سے افضل قرار دیا۔ اس فضیلت میں خواتین کو بھی شامل رکھا گیا۔ اکثر مقامات پر عورت کو مردوں پر بھی فضیلت دے دی گئی۔ زمانہ جاہلیت میں کہ جب عورت کو اس کے حقوق سے محروم رکھا گیا، اس سے جینے کا حق تک چھین لیا گیا، اسے بدنامی کا دھبا سمجھا جاتا رہا۔ پیدا ہوتے ہی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا یا بازار میں فروخت کر دیا جاتا۔ عورت سے بھی بدتر سلوک کی حقدار ٹھہرائی جاتی۔ لیکن اس جاہلیت کے رسوم و رواج کو رحمت کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ختم کیا اور خواتین کو نہ صرف جینے کا حق دیا بلکہ عورت کو مختلف روپ میں فضیلت عطا کی۔ جس ماں کو بازار میں فروخت کیا جاتا، اس ماں کے متعلق ارشاد فرمایا، جنت ماں کے دونوں قدموں تلے ہے۔ وہ بیٹی جسے زندہ ہوتے ہی درگور کر دیا جاتا، اس کے گھر کو رحمت بنایا اور اس کی اچھی پرورش کرنے والے والدین کے لیے قیامت میں بخشش کا سامان بنا دیا گیا۔ اس کے والدین کو یہ بشارت دی گئی، جو مبتلا ہوں بیٹیوں میں یعنی اس کی بیٹیاں ہوں، پھر وہ ان کے ساتھ نیکی کرے، ان کو پالے، دین کی تعلیم دے، نیک شخص سے نکاح کر دے، تو وہ قیامت کے دن اس کی آڑ ہوں گی جہنم سے۔ وہ بہن جس کو شرمندگی کا باعث سمجھا جاتا اور ماتھے پر بدنامی کا داغ تصور کیا جاتا، اس بہن کی دعا کو بھائیوں کے لیے اچھے مقدر کا سبب بنا دیا گیا۔ عورتوں کو زندگی اور تمام حقوق نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بدولت حاصل ہوئے۔ زمانہ جاہلیت میں جو عورت بازار کی زینت بنتی، اسے گھر کی ملکہ بنا دیا گیا۔ وہ بہن جس سے حیوانوں کا سا سلوک کیا جاتا، اس سے خوش قسمتی کو جوڑ دیا گیا۔ یہ تمام فضیلتیں اور حقوق عورت کو اسلام کے دامن سے ملے۔ اسلام میں عورت کو جو مقام عطا کیا گیا، اس مقام کی اہمیت کا اندازہ مفتی محمد امین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان الفاظ میں دلاتے ہیں۔ عورت کا ایک وہ مقام ہے جو اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ جس لائن پر چل کر عورت اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا لے اور قیامت کے دن سیدھی جنت پہنچ جائے، جہاں وہ عبدالآباد تک یعنی ہمیشہ ہمیشہ جنت کی بہاریں حاصل کر سکے۔ دوسرا، عورت کا وہ مقام ہے جو اسے انگریز سرکار سے ملا ہے، یعنی مغربی تہذیب، جس پر چل کر وہ دوزخ کا ایندھن بنے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ساری فضیلت اور مقام اسلام کے دامن سے وابستہ ہیں۔ جو کوئی اسلام کے دامن اور اس کی تعلیمات سے کنارہ کشی اختیار کر کے فلاح پانے کی کوشش کرے گا، وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اسلام کی تعلیمات وہ عالمگیر تعلیمات ہیں جن پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی مقدر بنتی ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب اور تہذیب میں اتنی وسعت نہیں کہ وہ دنیا و آخرت کا احاطہ کر سکیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت اگر آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرے، کہ اس کے علاوہ کامیابی کا اور کوئی ذریعہ نہیں۔